بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان تم کو محتاجی اور فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں۔ شیطان تم کو محتاجی اور فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اندر ایک تو شیطان تصرف کرتا ہے اور ایک فرشتہ تصرف کرتا ہے۔ شیطان کا تصرف بھلائی سے ڈرانا ہے، مثلاً صدقہ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور حق بات کا جھٹلانا ہے، اور فرشتے کا تصرف بھلائی کا وعدہ کرنا ہے اور حق بات کی تصدیق کرنا ہے۔ جو اس کو پاوے یعنی بھلائی کی بات کا خیال دل میں آوے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے، اور جو دوسری بات کو پاوے یعنی برا خیال دل میں آوے تو شیطان سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت شریفہ پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں دو چیزیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں اور دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور بری بات کا حکم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مال خرچ نہ کر، احتیاط سے رکھ، تجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ جل شانہ ان گناہوں پر مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور رزق میں زیادتی کا وعدہ فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آئندہ کے فکر میں زیادہ مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کیا ہوگا، بلکہ جب حق تعالیٰ شانہ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ آئندہ کی احتیاج کا خوف شیطانی اثر ہے، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بتایا گیا۔ وہ آدمی کے دل میں یہ خیال پکاتا رہتا ہے کہ اگر تو مال جمع کر کے نہیں رکھے گا تو جس وقت تو بیمار ہو جائے گا یا کمانے کے قابل نہیں رہے گا یا کوئی اور وقتی ضرورت پیش آ جائے گی تو اس وقت تو مشکل میں پھنس جائے گا اور تجھے بڑی دقت اور تکلیف ہوگی، اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو اس وقت مشقت اور کوفت اور تکلیف میں پھانس دیتا ہے اور ہمیشہ اسی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ احمق آئندہ کی موہوم تکلیف کے ڈر سے اس وقت کی یقینی تکلیف میں پھنس رہا ہے